یہ آپ کو بندہ نظر آ رہا ہے؟ یہ بندہ، اس کا نام ہے جی مسٹر پتلو، پاکستانی ہے، اور ٹک ٹاک کا یہ بیتاج بادشاہ جی، نمبر 1 جا رہا ہے آج کل۔ اس کا ایک انٹرویو آیا ہے آفتاب اقبال صاحب کو، تو آپ جانتے ہی ہوں گے نا، خبر خار کہ آفتاب، آپ سب تو جانتے ہیں، آگے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم آپ سب جانتے ہیں۔ اچھا، اس کا یار ایک انٹرویو آیا، اور یہ انٹرویو میں بتا رہا ہے کہ اس نے اپنی کہانی بتائی نا، کہ میں نے کہاں سے شروع کیا، میں کہاں پہنچا۔ یار میں ہی کہانی سنی، مجھے تو پہلے میں نے کہا کہ یار مجھے انسپریشن ہوئی کہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے بعد میں نا بڑا دکھ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس پہ جرا نہیں کر رہا، میں ایک المیہ بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں نا، اب یہ بندہ 30 لاکھ کما رہا ہے ماہانہ، اچھی رقم ہے، اتنے ڈاکٹر بھی نہیں میرا کماتے ہوں گے، یا میں بھی کوئی ہائی سرجن کوالیفائڈ بندے ہوں گے وہ کماتے ہوں گے، لیکن عام آدمی جو ہے وہ تو اتنا سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ تو بالکل مطلب ریگ ٹو ریچز کی سٹوری ہے، تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یار میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں نا زیادہ تر یہی کہانی ہے، اگر کوئی بندہ اٹھتا ہے پستی سے، ٹھیک ہے، اور وہ لیڈر آف سکسیس کلائم کرتا ہے، لیکن اس کی جو سکسیس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ یا تو یوٹیوب چینل ہوتا ہے اس کا کوئی، یا اس کا کوئی ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہوتا ہے، یا انسٹاگرام ہوتا ہے، یا ٹویٹر، یا سیاست، چلو ٹھیک ہے، جو جدی پشتی لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں نا کبھی، اب دیکھیں اس بندے نے 8 سال محنت کی ہے، ٹھیک ہے، 8 سال میں بندہ کالج کے 4 سال انڈر گریڈ کر لیتا ہے، اور پھر 4 سال میڈیکل اسکول کر لیتا ہے، بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے 8 سال کی میں۔ ہمارے ملک میں لوگ ڈاکٹر بن کے رول رہے ہیں، یہ روز ہڑتالیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ملک کا برین ڈرین اتنا کو ہو گیا ہے کہ جو چیز رہ گئی ہے نا وہ بس یہ ہے کہ اب آپ کمیڈین بن جائیں، ٹھیک ہے، یوٹیوب یا انسٹاگرام، ٹویٹر، ٹک ٹاک پہ آ کے ناچیں، آپ کو پیسے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایک برا پیشہ ہے، میں بالکل نہیں کہہ رہا وہ، ٹھیک ہے، آپ کا چلتا ہے آپ چلائیں، لیکن یہی ایک چیز رہ گئی ہے پاکستان میں، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے۔ وہ کیا کہا تھا ندیم عباس نے کہ تم دل دے بیٹھے ہیں ان کریے تو کریے کیا، اب پاکستان سے ہم کریں کیا کریں؟ اس ملک یا 70 سال کی ہماری تاریخ ہے، اور ہم نے آج تک ہم نے کوئی چیز پروڈیوس نہیں کی، صحیح معنوں میں نا۔ اب جا کے ایک انجینئر صاحب آئے ہیں، ہم دنیا کو پیش کر سکتے ہیں کہ یہ انجینئر صاحب ہے جی، یہ ہماری پیداوار ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی آئی تھنک اللہ کا زیادہ ہاتھ ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہماری کوئی ایسی آؤٹ پٹ نہیں ہے۔ ہر سال لوگ، وہ پتہ نہیں کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں نا کہ جس مسجد کی پہلی صف میں بزرگ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یا اللہ امریکہ تباہ ہو جائے، اسی مسجد کی 5ویں صف اور اس سے پیچھے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں امریکہ کا ویزا دے دے۔ کیونکہ ہمارے ملک میں ریسورسز نہیں ہیں، ہمارے ملک میں بس یہ رہ گیا کہ باندر بن کے نا پٹوسیاں مارو، ناچو، اس کے پیسے ملیں گے، اور آپ کچھ نہیں ملنا۔ کیا لائک واٹ ہیو وی ڈن ان دا پاسٹ 70 ایئرس، لائک ہم نے دنیا کو کیا دیا؟ حمید گل صاحب آئے تھے آفتاب اقبال کے شو میں، تب وہ خبرناک کیا کرتے جیو پہ، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ پاکستان کے فیوچر کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایکس آئی ایس آئی چیف ہیں وہ، انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ ڈیسٹنی آف مین کائنڈ ہے۔ ڈیسٹنی آف مین کائنڈ کیا ہمارا رہ گیا؟ آپ کو پتہ ہے ہم ایک دفعہ کھانا کھانے گئے تھے، کوئی انڈین ریسٹورینٹ تھا، ٹھیک، سارے دیسی تھے، اب شکل سے تو نہیں پتہ چلتا نا کہ بندہ انڈین ہے پاکستانی ہے، سارے انڈین بیٹھے ہوئے تھے، یار ہم نے کہیں سن لیا وہ بات کر رہے تھے، وہ پتہ نہیں کہ وہ بندے کے بڑے مارے لات چل رہے تھے اس کے کزن کے انڈیا میں، تو وہ بات اس نے نا، ہم کہہ رہے کہ یار دیکھو ایسا کیا ہو رہا ہے، وہ بات اس نے بیچ میں پتہ کیا، بیچ میں کہتا ہے کہ وہ کون نہیں یار، وہ پاکستان بھی تو ہے نا، یعنی کہ ہم اب اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ جس کے بہت برے دن گزر رہے ہیں نا وہ کہتا ہے اور یار کون نہیں وہ بھی تو ہے نا، لائک اس کا تو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لائک ہمارے غم دیکھ کے نا دنیا اپنے غم بھول جاتی ہے، یہ ہم نے دیا ہے دنیا کو، کوئی بزنس نہیں، کوئی یوٹیوب کی کوئی ہیڈ کوارٹر پاکستان میں نہیں، کوئی امیزون نہیں وہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کر کے، نیٹ فلکس نہیں آئے گا، کیوں؟ بس جی وہ پھر آپ چھوڑ دیں، وہ کیوں نہیں آتے، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے قوم جو ہے وہ ریڈی نہیں ہے، وہ اتنی میچور ہی نہیں ہے، بات پہ وہ مرنا مٹنا آ جاتا ہے، لیکن
ٹھیک ہے. خیر بہرحال یہ جو بندہ ہے اس نے محنت کی ہے, 8 سال کی ہے, اس کو پھل مل گیا. لیکن یہ بات اور ہے کہ اگر ہم ایجوکیشن میں 8 سال لگائیں اور پاکستان میں پھر ڈھونڈیں گے کہ ہمیں کوئی روزگار ملے گا, کچھ نہیں ملتا. پڑھے لکھے پیٹرولیم انجینئر, ٹھیک ہے, جو پیپسی میں کام کر چکے ہیں, فقہ واریت کی وجہ سے ان کو جاب سے نکال دیا گیا ہے, اور اب 4 سال ہو گئے ہیں جو جاب نہیں مل رہی. یہ تو آنکھوں دیکھے ہیں, ہمارے گھر کے قصے ہیں. تو اس ملک لائک پھر بات کرتے ہیں کہ چلو خیر میں ادھر نہیں جاتا, سیکولرزم پہ پھر کبھی کسی اور ویڈیو میں بات کر لیں گے. لیکن لائک مجھے بڑا دکھ ہوا کہ پاکستان اب جو ڈکیبہ ہے, گنجی سویگ, یہ مورو, یہ لوگ ہمارے سٹارز ہیں. ان لوگوں نے یوٹیوب کی بدولت, خود انجینئر صاحب خود اور سائل الدین کیسے, یہ جتنے بھی بندے ہیں, یہ یوٹیوب کے ذریعے فیم ان کو ملتا ہے. یوٹیوب کس نے بنایا؟ گوروں نے بنایا. ہم نے کیا بنایا؟ کاکھ بھی نہیں. ٹک ٹاک باہر والوں کا. ہر چیز ہمارے ملک میں چاہیے امپورٹڈ, ٹھیک ہے, کوئی اور بنائے پر ہم اس کو اویل کریں. ہم نے کچھ نہیں بنایا. ہم نے کیا بنایا ہے, جاپان میں ایک میوزیم ہے, اس میں نا وہ امپورٹ ایکسپورٹ کی وہ میوزیم ہے, اس میں سارے ملکوں کے نا کہ اس ملک سے یہ چیز آئی, اس ملک سے یہ چیز آئی, اس ملک سے یہ چیز آئی. اس میں پتہ نہیں کوئی بندہ تھا, اس نے نا کہیں کاٹن منگوایا پاکستان سے, وہ بندہ نا اس کو دھوکہ دے گیا پاکستانی, اس نے وہ اینٹ بھیج دی. اینٹ یعنی کہ کاٹن کی جگہ اینٹ بھیج دی, دھوکہ دیا نا. تو انہوں نے نا وہ جاپان والے اتنا برا مان گیا کہ انہیں میوزیم بنا دی کہ جو پاکستانی ہیں نا, ان سے آپ کاٹن مانگیں گے یا آپ کو اینٹ دیں گے. اب آپ اگر پاکستانی ہو, جا کے آپ دیکھو گے کہ یا یہ دیکھو یہ ہمارا, آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا, جھکے گا نا. تو وہی فیلنگ مجھے بھی آتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ اس نے 8 سال محنت کی ہے, پھل کہاں ملا ہے؟ کوئی ٹک ٹاک پہ. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اس کا اس نے اپنے زوم میں جو ہوا ہے کیری آن, ٹھیک ہے. ہم 30 لاکھ کما رہا, 300 لاکھ کمائے ہماری طرف سے. لیکن ہمارے ملک میں بس یہ رہا کہ باندر بان کے پٹوسیاں مارو, اور کوئی کام نہیں ہے. کوئی علم, کوئی مجادلہ, کوئی کچھ بھی نہیں یار. یا سیاست ہے یا انٹرٹینمنٹ ہے, کچھ نہیں ہے. اور سیاست بھی آپ کو پتہ ہے آج کل انٹرٹینمنٹ ہی ہے. اتنے بڑے بڑے ڈرامے شیکسپیئر نے لکھے ہوں گے جو پاکستان کے ساتھ ہو گیا یہ پچھلے 5 سالوں میں. کوئی سوپ آپرا اتنا بڑا ڈرامہ, یا میں تو سیاست کو درخور اتنا نہیں سمجھتا, لیکن جو کچھ ہو گیا ہے یہ پچھلے 5 سالوں میں نے دیکھا چھوڑو پورا نیٹ فلکس, یہ سیزن تو یہ ہے, ہاں یہ دیکھیں. کوئی نہیں یار, کھیل ہو رہا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ نہ دیکھیں کہ ملک نے آپ کو کیا دیا ہے, آپ دیکھیں کہ آپ نے ملک کو کیا دیا. اس ملک کو ہم دے بھی نہیں سکتے نا, یہ مسئلہ تو یہ ہے. کیونکہ اس ملک کو دینے کے لیے ہمیں کچھ پڑھنا لکھنا پڑے گا, کچھ آؤٹ پٹ اپنی کوئی پوسٹ ہمیں ملے گی تو ہم کریں گے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سفارش کے علاوہ ملتی نہیں ہے. تو ہم اس ملک کو کچھ دے سکتے بھی نہیں ہیں. باقی جو اس ملک کے کسٹوڈینز ہیں ان کو یہی پسند ہے, ویسے رکھیں گے. ان کی روزیاں لگی ہوئی ہیں, وہ جدھر بھی ہیں, جس شکل میں بھی ہیں, جیسے بھی ہیں, وہ خوش ہیں. پھر سکون رہا ہے عام بندہ. اور اللہ کی قسم جس بندے کے پاس پیسے ہیں نا, وہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑو نکلو باہر. حالانکہ خود انجینئر صاحب علی بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑو جی باہر جاؤ, ریمیٹنس بھیجو. ریمیٹنس پہ یہ ملک چل رہا ہے. ایوب کے دور سے ہمیں ٹیکے لگ رہے ہیں ڈالر کے, ٹھیک ہے. ہماری جو انٹرنل اکانومی تو کچھ نہیں ہے ہماری, باہر سے جو پیسے آتے ہیں مجھ لاتے ہیں پاکستان کو, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا احسان ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس نتیجے میں پہنچ گئے ہیں کہ ہم نہیں کچھ پروڈیوس کر سکتے. ہمیں کوئی چیریٹی میں کوئی دے جے تو ہم اس پہ پال رہے ہیں. بڑا دکھ ہوا ہے مجھے. خیر ٹھیک ہے, آپ کامنٹس میں بتائیں آپ کی رائے کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.